السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سوزین جہان خان۔ سینٹ میں آج علامہ راجہ ناصر عباس کی تعیناتی کے ساتھ ہی پارلیمنٹ میں 2 نئے اپوزیشن لیڈرز کے آنے کا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے اور اس نئی جوڑی نے ایوان میں مذاکرات کا اہم سگنل بھی دے دیا ہے۔ اگر گزشتہ روز قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے حکومت کے ساتھ انگیج کرنے کی بات کی تھی، تو آج سینٹ اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے بھی ایوان کو آگے لے کر چلنے اور بات چیت کا مشورہ دیا ہے۔ نئے اپوزیشن لیڈرز کے بات چیت کے حوالے سے مثبت سگنلز کا حکومتی کیمپ سے بھی ایک حوصلہ افزا رد عمل آیا ہے اور سینٹ کے فلور پر وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے شفاف انتخابی عمل پر بات چیت کے لیے اپوزیشن کو آفر دے دی ہے۔ دوسری جانب آج ہی ایوان میں 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے اور کراچی میں گل پلازا سانحہ کے تناظر میں بات کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے 18ویں ترمیم کو ایک ڈھکوسلا قرار دے دیا ہے۔ کیا واقعی دونوں نئے اپوزیشن لیڈرز کے مثبت اشاروں کے بعد اب مذاکرات کا ماحول بننے جا رہا ہے اور حکومت اس حوالے سے واقعی سنجیدہ ہے؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ رہنما اور وزیر مملکت برائے خزانہ اور ریلوے بلال اظہر کیانی صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ کیانی صاحب، سب سے پہلے تو بتائیں کہ کل نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی نے اور آج سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے حکومت کو مل بیٹھنے اور اپوزیشن کے ساتھ انگیج کرنے کا جو پیغام دیا ہے، اس کو حکومت کس طرح سے ڈیکوڈ کر رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوزین صاحب کا بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے، ہم تو جی کبھی مذاکرات یا بات چیت کی میز سے اٹھے ہی نہیں تھے۔ اٹھی تھی تو اپوزیشن اور پی ٹی آئی اٹھی تھی، اور ہم تو اگر آپ پچھلے اب 2 سال ہونے کو ہیں اس پارلیمنٹ کی ٹرم کو اور حکومت کو، تو آپ دیکھ لیجئے دیگر مثالیں ہیں، چاہے وہ اسپیکر ایاز صادق صاحب کی قیادت میں مذاکرات کا عمل تھا جس سے پی ٹی آئی اس میز سے اٹھ کے گئی تھی، چاہے وہ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد ان کیمرہ سیکیورٹی بریفنگ تھی قومی اسمبلی کے فلور پہ جس میں پی ٹی آئی نہیں آئی تھی، چاہے وہ فلسطین کی آل پارٹیز کانفرنس تھی، اور یا وہ پہلگام واقعے کے بعد میڈیا بریفنگ تھی، تو دیگر موقع آئے ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی نہیں بیٹھی، اور ہم نے تب بھی، اور ہمارا ایک کنسسٹنٹ سٹانس رہا ہے کہ قومی ایشوز کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ ٹریجری اور اپوزیشن کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے، اور اس کے لیے پارلیمنٹ سے بہتر فورم کوئی نہیں۔ صحیح، تو اس حوالے سے ہی آج رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی جو بات کی، انہوں نے بھی آج وہی بات دہرائی ہے۔ صحیح، تو سر کہنے اور کرنے میں فرق ہوتا ہے، مطلب اسپیکر صاحب باضابطہ ایک دعوت دے دیں کہ آئیں مذاکرات کرتے ہیں، مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں۔ نہیں، اسپیکر صاحب تو ابھی ملک سے باہر ہیں، وہ واپس آ کے شاید پھر سے کر دیں گے۔ صحیح، مگر کہنے اور کرنے میں فرق اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ یہ تھوڑا سا مسلیڈنگ اس لیے چونکہ پہلے اسپیکر صاحب نے بھی اور حکومت نے کر کے دکھایا ہے، بات چیت کا مذاکراتی عمل کی طرف پریکٹیکلی بیٹھے ہیں میز پہ۔ ہم اس میز پہ بیٹھے تھے جہاں سے پی ٹی آئی نہیں آئی تھی، جہاں پہ پی ٹی آئی اٹھ کے گئی تھی، تو کرتی تو رہی ہے نا جی۔ تو اس دفعہ اب ہم امید کرتے ہیں کہ اگر لیڈر آف دا اپوزیشن نئے آئے ہیں دونوں ہاؤسز میں، اگر وہ پی ٹی آئی کو اور اپوزیشن کو اس چیز پہ قائل کر لیتے ہیں کہ وہ اب سنجیدہ رویہ اختیار کریں، قومی ایشوز پر بات چیت کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں، قومی ایشوز پہ کویسچن آور میں، کالنگ اٹینشن نوٹسز میں، دونوں ہاؤسز میں اپنی ذمہ داری ادا کریں جو ابھی وہ نہیں کر رہے، اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ آ کے ادا کریں جو ابھی وہ نہیں کر رہے ہیں، تو آئی تھنک اس سے بہتری آئے گی۔ اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے، بٹ اب یہ سنجیدگی اس حوالے سے آئی تھنک اپوزیشن کو دکھانی پڑے گی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو نئے دونوں لیڈرز آف دا اپوزیشن آئے ہیں سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں، وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں گے۔ صحیح، آپ نے سر ابھی رانا صاحب کی بھی بات کی، آج انہوں نے ایک آفر بھی دی ہے کہ ایک شفاف انتخابی نظام ہونا چاہیے، تو کیا اس پہ کوئی کام ہوگا؟ کوئی الیکشن لاز میں تبدیلی آئے گی؟ کوئی فل جو سسٹم ہے کوئی بہتر ہونے جا رہا ہے؟ آپ کوئی مزید اس میں بہتری لا رہے ہیں؟ دیکھیے، رانا صاحب نے اس کے علاوہ ایک اور بات بھی کی جو اسی آپ کے سوال کا جواب ہے۔ رانا صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیے، آپ کے دیگر معاملات پر موقف ہیں، آپ سے مراد اپوزیشن، اور پھر ہمارے بھی دیگر معاملات پر موقف ہیں، اور یہ باتیں میز پر ہی بیٹھ کے ہو سکتی ہیں، اور وہ میز بھی پارلیمنٹ میں ہی سجنی چاہیے، اور اس میں بے شک پہل آپ کریں، مگر اس کے یہی جو اسپیسیفک آپ نے معاملہ ریز کیا ہے یہ بھی وہاں پہ ڈسکس ہونا چاہیے اور ہوگا۔ دیکھیے، ہم تو 27ویں آئینی ترمیم کی پروسیس کے اندر بھی جو پوری پارلیمان سے آئینی پروسیس کے تحت گزری، ہم تو میں اس اسٹینڈنگ کمیٹی کا حصہ تھا جس میں وہ بل کلاز بائی کلاز ڈسکس ہوا تھا، اور ہم نے تب بھی
تلقین کی تھی، دعوت دی تھی پی ٹی آئی کو کہ وہ اس عمل کا حصہ بنے. بے شک وہ ہماری مخالفت کر رہے تھے، مگر ہم چاہتے تھے کہ وہ اس عمل کا حصہ ہوتے اور آ کے اپنی رائے دیتے، آ کے اپنے سوالات پوچھتے، آ کے جہاں پر وہ سمجھتے تھے کہ کوئی چیز اس طرح نہیں اس طرح ہونی چاہیے، آ کے اپنی رائے دیتے، مگر وہ اس عمل کا حصہ نہیں بنے. تو آگے جو آپ نے سوال کیا ہے، چاہے وہ الیکشنز کا معاملہ ہو، چاہے وہ کوئی اور معاملہ ہو، آئی تھنک جب یہ آپس میں ایک سنجیدہ طریقے سے بات چیت کا عمل شروع ہوگا تو دونوں سائڈز کے اپنے ٹاپکس ہوں گے جو وہ چاہے گی یا پروپوزلز ہوں گے، وہ تب ہی پھر آگے چلیں گے جب اس سنجیدہ طریقے سے اس میز پہ بات چیت کا عمل باقاعدہ شروع ہوگا. تو سر پھر یہ جو آغاز ہے یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی تعیناتی سے ہوگا، کیونکہ 1 سال سے وہی ہیں، لاسٹ ایئر جنوری سے جو ان کی ٹرم تھی وہ ختم ہو چکی ہے، ابھی تک وہی اس نظام کو دیکھ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. تو ان کی اپوائنٹمنٹ کب ہوگی؟ نئے چیف الیکشن کمشنر کب آئیں گے؟ دیکھیے اس میں تو بڑا واضح ایک ہے نا جی اسٹانس کے لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن اگر اتفاق کر جائیں تو تب وہ اپوائنٹمنٹ ہوگی، چاہے وہ نئے کسی شخص کی ہو یا جو بھی ہو. تو دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ جب بات چیت کا عمل شروع ہوتا ہے نا جی اپوزیشن اور ٹریجری کے درمیان اور بالخصوص لیڈرز کا آن بوتھ سائڈس، تو اس کے بعد پھر آگے دیگر معاملات ہیں جن کے پھر آگے جس پہ پروگرس ممکن ہوتی ہے. اینڈ دس میں دین بی ون آف دا ایشوز. صحیح. مگر یہ تو تبھی ہوگا نا جی، چاہے وہ الیکٹورل لاز ہوں جو آپ نے ذکر کیا، چاہے وہ سی ای سی کی تعیناتی ہو، چاہے وہ کوئی اور ایشوز ہوں. اس کے لیے پہلے آئی تھنک ایک سازگار ماحول اور ایک سنجیدہ گفتگو کا سلسلہ شروع ہونا ہوگا، جو کہ پہلے ایک دفعہ ہوا تھا ایاز صادق صاحب کی قیادت میں، اور بدقسمتی سے پی ٹی آئی نے ہی پھر اس کو اس سٹیج پہ سیبوٹاج کیا تھا. سر کل راجہ سلمان اکرم صاحب بھی ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کا ماحول نہیں ہے، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو سر ماحول تو حکومت نے بنانا ہے نا، انیشیٹو تو جو ہے وہ حکومت لے گی. تو اگر ماحول ہی نہیں ہوگا تو چیزیں کس طرح بہتری کی طرف جائیں گی؟ نہیں، میں نے کہاں پر کہا آپ کو کہ ماحول نہیں. میں نے تو آپ سے یہ کہا کہ آج اگر لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے تو وہ اگر پی ٹی آئی کو اس چیز پہ قائل کرتے ہیں اور سنجیدگی ہمیں نظر آتی ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے، تو ہم تو کبھی اس بات چیت کی میز سے اٹھے ہی نہیں تھے. پرائم منسٹر صاحب نے خود ہفتہ 10 دن پہلے پھر سے کہا کہ یہ بات چیت ہونی چاہیے. تو ہم تو کہتے ہیں، اور دیکھیے ابھی اسپیکر صاحب آؤٹ آف کنٹری ہیں، اگر وہ آ کے واپس کوئی کردار ادا کرتے ہیں تو حکومت نے اور ٹریجری نے پہلے بھی اس چیز کو ویلکم کیا تھا، ہم آئندہ بھی اس پہ غور کر سکتے ہیں. مگر آئی وڈ فرسٹ آئی تھنک یہ اچھا رہے گا اگر لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہیں دونوں ہاؤسز میں اب وہ پی ٹی آئی کو اس چیز پہ قائل کر لیں، بیکاز پی ٹی آئی اٹ سیلف اس کے مکس سگنلز آ رہے ہیں. دیکھیے سنجیدہ بات چیت میں اگر کوئی ایک رکاوٹ ہے تو وہ عمران خان ہے، کیونکہ عمران خان اور ان کے جو لوگ، چاہے وہ علیمہ صاحبہ ہیں چاہے اور لوگ ہیں، ان کی آپ زبان دیکھ لیجئے تو بالکل اس سے الگ ہے. اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے سنجیدہ طریقے سے بات چیت کی صلاحیت نہیں دکھائی. اگر وہ سیریسنس نظر آتی ہے تو بالکل وہ بات چیت ہونی چاہیے. مگر ہم نے تو ابھی تک جو دیکھا ہے وہ عمران خان کا وہی ٹویٹ دیکھا ہے جس میں وہ اپنی افواج پر وہی زبان استعمال کر رہے ہیں جو کہ بھارت استعمال کرتا ہے. یعنی صاحب اب جو یہ نئی جوڑی بنی ہے، اسی لیے جی یہ جو نئی جوڑی بنی ہے، اگر اس نئی جوڑی کی ملاقات خان صاحب سے کرا دی جائے تو شاید جو باہر جب آتے ہیں علیمہ بی بی جو ٹویٹس لے کے آتی ہیں یا کوئی ایسی زبان لاتی ہیں، ان کی ملاقات نہ کرائیں، اس جوڑی کی ملاقات کرا دیں تو شاید کوئی جو سینٹی ہے وہ سامنے آنے لگ جائے اور جو چیزیں ہیں وہ بہتری کی طرف چلی جائیں. دیکھیے سوزین صاحبہ، ملاقاتیں پہلے بھی بڑی عمران خان صاحب سے ہوئی ہیں، آئندہ بھی ہو جائیں گی. اس شخص کا رویہ وزیر اعظم بننے سے پہلے، وزیر اعظم ہونے کے دوران مسلط شدہ ہی صحیح، اور وزیر اعظم ہونے کے بعد کبھی بھی سیاسی اور جمہوری نہیں رہا. اور یہ ایک مستقل مائنڈ سیٹ رہا ہے آف این انبلٹی ٹو انگیج ود پولیٹیکل اپوننٹس. بالا کوٹ حملے کے بعد اس شخص نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے سیکیورٹی بریفنگ اٹینڈ نہیں کی تھی. شہباز شریف صاحب نے بطور لیڈر آف دا اپوزیشن بھونڈے کیس کے اندر انڈر اریسٹ ہونے کے باوجود پروڈکشن آرڈر پر آ کر انہوں نے اٹینڈ کی تھی. انہوں نے اپنا قومی فریضہ ان صورتحال میں بھی انہوں نے کنڈیشنز نہیں رکھی تھیں جس طرح آج پی ٹی آئی رکھتی. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ملاقاتیں آئندہ بھی ہو جائیں گی، مگر بنیادی طور پہ آئی تھنک اب یہ جو دونوں لیڈر آف دا اپوزیشن آئے ہیں یہ پرانے پولیٹیکل فگرز ہیں. تو لیٹس سی کہ whether they are able to convince. آپ نے کہا کہ ملاقاتیں آئندہ بھی ہو جائیں گی، پیش رفت ہوتی ہے تو بات چیت ہوگی تو اچھی بات ہوگی. آپ نے کہا کہ ملاقاتیں آئندہ بھی ہو جائیں گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ 8 فروری سے پہلے کوئی ملاقات نہیں ہوگی. نہیں، میں تو جی یہ سوال، دیکھیے ملاقاتیں تو ہونی چاہیے جیل مینیول کے مطابق. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ماضی میں جیل مینیول کے بیانڈ بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو کون سے آپ نے کوئی
عمران خان کی طرف سے کوئی ایسی زبان سنی ہے جو کہ کنفرنٹیشنل نہیں تھی یا اپنی افواج کے خلاف نہیں تھی یا زہر اور آگ نہیں اگل رہی تھی؟ کب آپ نے اسٹیٹسمین لائک کوئی زبان سنی؟ صحیح، تو سر یہ تو بدقسمتی ہے دیکھیے کنڈیشنز پہ تو نہیں دیکھیے میں نے آپ سے جیسے کہا نا جیل مینیول کے مطابق جو بھی ملاقات ہوتی بنتی ہے وہ ہونی چاہیے اور جو نہیں بنتی وہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے تو ملاقاتیں ماضی میں ہوئی بھی ہیں، مگر دیکھیے میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو ضرور اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جو عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے یہ کوئی آپ کا جو مرضی موقف ہو آپ کی قیادت کے متعلق، میری سمجھ سے باہر ہے کہ کوئی بھی محب وطن پاکستانی کس طرح اپنی افواج کے اوپر دہشت گردی کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے وہی الفاظ استعمال کرے جو کہ بھارت استعمال کرتا ہے، یا اپنی جماعت کے اراکین کے اوپر تنقید کرے کہ اگر انہوں نے این ڈی یو کی ورکشاپ اٹینڈ کی ہے تو یہ شرمناک بات ہے. تو یہ تو ایک سوچ ہی، ایک مائنڈ سیٹ ہی ایک اینٹی اسٹیٹ ہے اور میرا خیال ہے اس پہ بھی غور ہونا چاہیے. بٹ بہرحال جیسے میں نے آپ سے کہا بات چیت کا عمل اگر کہیں شروع ہوگا اور ماضی میں ہوا تھا، اگر آگے یہ لیڈر آف دا اپوزیشن کردار ادا کرتے ہیں تو اس میں وی ول سی ویئر دیٹ گوز انشاءاللہ. صحیح. سر آج علامہ ناصر صاحب نے فرمایا کہ اگر حکومت پی ٹی آئی کے کیسز ختم کر دے تو کوئی آسمان تو نہیں گر جائے گا. کیا واقعی ایسا ہے یا حکومت کے لیے آسمان گر جائے گا؟ نہیں میرے خیال سے جی دیکھیے بات یہ ہے کیسز تو جرائم پر مبنی ہے، تو جرائم کے اوپر تو کیسز حکومت ختم نہ کر سکتی ہے نہ کرنے چاہیے. اب 190 ملین پاؤنڈ کی آپ مثال لے لیں، ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. ایک شخص 190 ملین پاؤنڈ نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان کی حکومت کو دیے، وہ رقم وصول کرنے کے بعد ایک پاکستانی شہری سے بطور سیٹلمنٹ، اور پاکستان کی حکومت کو اس لیے دیے گئے کہ یہ پاکستان کی عوام کے پیسے ہیں. تو عمران خان صاحب نے کابینہ کے فورم کو استعمال کر کے وہ 190 ملین پاؤنڈ واپس اسی شخص کی جیب میں ڈال دیے، بجائے اس کے کہ وہ حکومتی ترجیحات پر استعمال کرتے، کسی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پہ استعمال کرتے. یہ ڈے لائٹ ایک رابری کی خان صاحب نے کابینہ کے فورم کو استعمال کر کے، بند لفافے استعمال کر کے. اب اس پہ کس طرح وہ کیس ختم ہو، کیوں ختم ہو؟ تو کیانی صاحب اگر کیسز اتنے اسٹرانگ ہیں تو ہائی کورٹ میں کیسز لگ کیوں نہیں رہے؟ دیکھیے یہ تو جوڈیشری کا معاملہ ہے نا جی، یہ تو آئی کانٹ اسپیک ٹو دیٹ، یہ تو جوڈیشری کا معاملہ ہے. اور مگر بنیادی بات یہ ہے کہ جو جرائم ہیں اس کے تو کورٹ کیس چلنے چاہیے اور آگے اس کے لاجیکل کنکلوژن ہونی چاہیے. تو اس لیے اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے چوری تو کی ہے مگر چوری کے اوپر ہمیں نہ پوچھا جائے تو پھر ہی سیاست آگے چلے گی، تو ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی میں کہنا چاہوں گا سوزین صاحبہ، دیکھیے یہ مذاکرات اور بات چیت کی جو ہم بات کر رہے ہیں جی، یہ کوئی اس کو ہماری کمزوری یا مجبوری نہیں سمجھا جانا چاہیے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ویسے اوور آل پارلیمنٹری ورکنگ کے لیے بہتر ہے جب ٹریجری اور اپوزیشن بات چیت کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اور ہم نے ماضی میں ہی ویلکم کیا تھا، مگر ہرگز بھی یہ ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے. تو اسی لیے دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے کورٹ کیسز کے میرٹ پہ لڑیں. صحیح. اس کو اس کے ساتھ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر آپ نے 9 مئی کی دن وائلنس کی ہے اور اس کا ایک کورٹ کیس چل رہا ہے، اور یا آپ نے 190 ملین پاؤنڈ کی چوری کی ہے، تو وہ کیسز تو اپنے میرٹ پہ ہونے چاہیے. اس کو آپ اس کے ساتھ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ اپوزیشن کی ایک جماعت ہیں قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے. آپ ان پلیٹ فارمز کے ذریعے قومی ایشوز کے اوپر اپنا موقف لائیں، بجائے اس کے کہ اپنے جرائم کی وجہ سے جو آپ کی قید ہے یا آپ کے کیسز ہیں اس کو آپ اس کام کے ساتھ نتھی کریں. صحیح. کیانی صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ مذاکرات ہماری کمزوری نہیں ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر مذاکرات کریں گے؟ نہیں ہرگز یہ نہیں ہے. I don't understand آپ نے یہ کس طرح اس میں سے مطلب نکالا. ایسا مائنڈ میں آپ سے کہا کہ ہم صرف اس لیے سمجھتے ہیں نہیں دیکھیے نا، وجہ یہ ہے کہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جیسے یہ کوئی مجبوری ہے اس لیے حکومت کر رہی ہے. میں نے آپ سے یہ کہا کہ ہم یہ ایز اے میٹر آف پرنسپل سمجھتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان قومی ایشوز کے اوپر بات چیت کا ایک طریقہ کار اور ہیلتھی ریلیشن شپ ہونی چاہیے، بہتر ہوتا ہے. اسی لیے ماضی میں بھی پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کی، ماضی میں بھی ہم میز پر بیٹھے، اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ آپ اپوزیشن آ کے قومی اسمبلی کے فلور پہ، سینٹ کے فلور پہ قومی ایشوز پر اپنا کردار ادا کرے. بات چیت کا ایک طریقہ کار حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہوتا ہے تو اچھی بات ہے. اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آ کے اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو اچھی بات ہے. مگر ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ کیونکہ یہ ہماری کوئی سیاسی مجبوری ہے. ہم سمجھتے ہیں اس میں سیاسی بہتری ضرور ہے، مگر اس کی یہ کمزوری یا مجبوری کا اکثر اس کو تاثر دیا جاتا ہے کہ جی کیونکہ ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ کوئی مجبوری ہے. مجبوری کوئی نہیں، مگر کیا یہ بہتر ہے؟ بالکل یہ میرے خیال سے بہتر ہوگا
اگر یہ ہو، اور امید کرتے ہیں اس میں سے شاید بہتر نتائج بھی آگے اجتماعی سطح پر نظر آئیں. صحیح. سر آج اسد قیصر صاحب نے ایک تجویز بھی دی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان اور آپریشن کے ایشوز پر کے پی کے تمام سیاسی قیادت کو بٹھایا جائے اور اتفاق رائے سے فیصلہ کیا جائے. کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا حکومت اس تجویز پر عمل کرے گی؟ جی دیکھیے، اب اگین دیکھیے نا، اب کال اور فیل میں تضاد اب پی ٹی آئی کی طرف سے بار بار رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال سے آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ماضی میں بھی کہا، آپ بلکہ چیف منسٹر جو نئے ان کے بنے ان کو چیف منسٹر بننے پر مبارکباد بھی دی اور کہا بھی کہ میں آئی ایم اویلیبل. آپ کے خیبر پختونخوا کی عوام کا یا قوم کا کوئی بھی اس طرح کے کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو آئی ایم اویلیبل. اس کے بعد انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا. دوسرا، پرائم منسٹر صاحب نے دعوت دی، ان کو ایک ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں دیگر ایشوز بشمول دہشت گردی اس پہ بلایا گیا، اور یہ نئے سی ایم بھی نہیں آئے اس میں، اور بقیہ سی ایمز آئے تھے. تو دیکھیے، اب آپ کو جب بلایا جاتا ہے، جب آپ کو دعوت دی جاتی ہے، جب ہم آپ سے کہتے ہیں جعفر ایکسپریس حملے کے بعد دہشت گردی کے اوپر ان کیمرہ سیکیورٹی بریفنگ ہوئی جس میں 3 گھنٹوں سے پھر محیط فیلڈ مارشل بھی موجود تھے، پرائم منسٹر موجود تھے، ساری جماعتیں موجود تھیں، پی ٹی آئی اس میں نہیں آئی. تو آئندہ بھی مجھے امید ہے انشاءاللہ اس طرح کے موقع آئیں گے. پرائم منسٹر صاحب نے پہلے بھی دعوت دی ہے، مگر ہم امید کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہلے خود ان موقعوں پر ریفلیکٹ کرے جہاں پر اس نے نہیں یہ کیا. اگر آپ کو یہ بار بار پہلے آفریں ہوئی ہیں جہاں پہ آپ کو دعوت دی گئی ہے، آپ نے اس کو ٹھکرایا ہے، تو اسد قیصر صاحب کو پہلے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. اور یہ ہم آئندہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یہ کنسٹرکٹیو کردار ادا کریں گے. ابھی تک تو ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کو رکاوٹ بنتے ہوئے دیکھا ہے، حصہ ڈالنے کے بجائے. صحیح. سر تھوڑی سی اکانومی پہ بات کرنا چاہوں گی. بہت کہا جاتا ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ بہت اچھی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف یہ خبر آئی ہے کہ جولائی 2025 سے لے کے دسمبر 2025 تک ایف بی آر کو ٹیکس وصولی میں 335 ارب روپے کا شارٹ فال کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور سر اس دفعہ حکومت نے جو یہ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کا فائدہ جو عوام کو دینا تھا وہ بھی نہیں دیا. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیے، 2 چیزیں جی. ایک تو ایف بی آر کے ریونیو میں گروتھ ہوئی ہے. ایمبیشس ٹارگٹس ہوتے ہیں تو یقیناً اس کو اچیو کرنے کے لیے ایف بی آر پوری کوشش کرتی ہے، اور کافی ایمبیشس ٹارگٹ تھا اس سال کا، تو اس کے لیے ابھی بھی حکومت کوشاں ہیں. مگر اگر آپ پچھلے سال سے موازنہ کریں، اور جان بوجھ کے پرائم منسٹر صاحب ایمبیشس ٹارگٹس طے کرتے ہیں تاکہ وی پش آور سیلز ہارڈ، مگر ایٹ دا سیم ٹائم جو ایف بی آر کے ریونیو میں گروتھ آئی ہے وہ بھی کافی خاطر خواہ اور سگنیفیکنٹ ہے پچھلے سال کے موازنے میں. اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایف بی آر کی ریونیو گروتھ بھی ہم اچیو کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم بزنسز کی گروتھ کو بھی انیبل کریں. دوسری جو آپ نے بات کی ہے جی پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے، دیکھیے اس میں حکومت جہاں پر حکومت ساری چیزیں بیلنس کرتی ہے جی. ہم نے یہ بھی انشور کرنا ہے کہ ہم سرکولر ڈیٹ کی بھی ریڈکشن کریں. ہم نے یہ بھی انشور کرنا ہے کہ جس حد تک قوت خرید عوام کی اس میں اضافہ کر سکتے ہیں وہ بھی کریں. پیٹرولیم پرائسز کو جس حد تک ریزنیبل رکھ سکتے ہیں وہ بھی رکھیں. تو ہم نے اپنے فسکل کنسیڈریشنز جو کہ اگین عوام کو متاثر کرتی ہیں، جب ہمارے خسارے اگر بے قابو ہوں جو ماضی میں ہوا ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں، تو اس کے اپنے خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. معیشت کو اچانک بریکس لگتی ہیں، مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے. مہنگائی 30-35% کے قریب بھی پہنچ گئی تھی، اس کو ہم پھر نیچے لے کے آئے. تو یہ ساری پرائورٹیز کو ہم بیلنس کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. اور جس طرح پچھلے 1.5-2 سال میں معاشی استحکام لے کر آئے ہیں، اسی طرح آگے اب اس استحکام پر بلڈ کرتے ہوئے آگے معیشت کو ایکسپورٹ گروتھ، روزگار میں اضافے اور اکنامک ایکٹیویٹی میں اضافے کی طرف سسٹینیبل بیسس پہ انشاءاللہ لے کر جائیں گے. اور سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی اس میں بھی 43% کا ڈکلائن آیا ہے. جی دیکھیے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں اب اگر آپ بین الاقوامی کاروباروں کی بات کریں تو دیر آر سٹوریز جہاں پہ کاروبار ہمارے ملک میں آئے ہیں. ابھی دیکھیے آپ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں ہماری 10% گروتھ ہوئی ہے نومبر کے مہینے میں، اور اسی طرح جولائی سے نومبر کا اگر آپ مدت دیکھیں تو پچھلے سال کے کمپیریزن میں اسی مدت میں 6% گروتھ آئی ہے. تو اکنامک ایکٹیویٹی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. فورن یا ملٹی نیشنلز کے حوالے سے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے کمپنیز ایگزٹ بھی کرتی ہیں، انٹر بھی کرتی ہیں، اور کچھ کمپنیز کا اسٹریٹجک فیصلہ بھی ہوتا ہے، اور وہ صرف ہماری مارکیٹ میں 8 سے 9 کمپنیوں نے ایگزٹ کیا ہے. مگر نہیں، میں آپ کو وہ بھی گنوا دیتا ہوں جو اندر بھی آئی ہیں، چاہے وہ وافی ہے، چاہے وہ آرامکو ہے، چاہے وہ BYD ہے، چاہے وہ مشرق بینک ہے جس نے اپنی ڈیجیٹل بینک یہاں پر لانچ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا گلوبل کارپوریٹ مڈل آفس ہی پاکستان موو کیا ہے، اور 450 نئی نوکریاں یہاں پر بنائی بھی ہیں.
اور پاکستان سے اپنے گلوبل آپریشنز رسک ٹیک اور کمپلائنس کے سٹارٹ کیے ہیں. تو اس طرح کی بھی سٹوریز ہیں. اور ایک کاروبار ایک ملٹی نیشنل, میں نام نہیں لینا چاہوں گا بیکاز وہ دے themselves wanted to share this discreetly, ان نے باقاعدہ ہمیں بتایا کہ ان کا جو پاکستان سے انہوں نے, اور جہاں پر یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ جہاں پہ ملٹی نیشنلز ایگزٹ کر رہی ہیں تو یہ کوئی کاروبار بند نہیں ہو رہے, ادھر اونرشپ بدل رہی ہے, ہمارے لوکل بزنس اونرز ان کو خرید رہے ہیں, ان کاروباروں کو یا تو گرو کر رہے ہیں یا ان کو وہ اپنے آپریشنز میں فٹ کر رہے ہیں. تو دس از آلسو ناٹ اے بیڈ تھنگ. جہاں پہ کوئی لوکل بزنسز ملٹی نیشنلز کے آپریشنز کو ایکوائر کریں, دیٹس آلسو ناٹ اے بیڈ تھنگ. مگر دیکھیے اوور آل ہم انشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ ریگولیٹری ریفارمز لے کے آئے ہیں تاکہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں اضافہ ہو. جب کوئی چاہے وہ فارن انویسٹر ہو یا لوکل انویسٹر ہو, اس کے لیے ریگولیٹری ریڈ ٹیپ میں کمی آئے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی کمی کے لیے, مزید ٹیکسیشن اور انرجی پرائسز میں کمی کے لیے حکومت کوشاں ہے جی انشاءاللہ اپنے فسکل کنسٹرینٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے. ماضی میں بھی ہم تھوڑی بہتری لے کے آئے ہیں خاص طور پہ انرجی پرائسز میں, اور آگے بھی انشاءاللہ بہتری لے کے آئیں گے. تو انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ انشاءاللہ ملک میں لے کے آئیں گے, جس میں فارن اور ڈومیسٹک انویسٹرز دونوں آپ کو اہم کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئیں. بہت شکریہ کیانی صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, کیانی صاحب نے یہ بات واضح کر دی کہ مذاکرات کے حوالے سے پی ٹی آئی کو سنجیدہ رویہ دکھانا ہوگا. اس حوالے سے پی ٹی آئی کا بھی موقف لیں گے. اور اب پروگرام میں ہم حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کی ایوان کے اندر بننے والی فضا اور موجودہ سیاسی صورتحال پر پی ٹی آئی کا موقف جانیں گے, جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی رہنما سینیٹر ہمایوں محمد صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ فائنلی آپ کے اپوزیشن لیڈرز جو ہیں وہ بن گئے, اور اس کے ساتھ ہی جس انداز میں اپوزیشن لیڈرز نے بنتے ہی, جس میں اچکزئی صاحب ہیں اور علامہ صاحب ہیں, انہوں نے ایک تجویز دی ہے کہ مذاکرات اور انگیجمنٹ کی بات ہونی چاہیے. تو کیا پی ٹی آئی مطمئن ہے اس تجویز سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں, سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ مبارکباد کا, لیکن دیکھیں بات یہ ہے, اس میں مبارکباد کی بات نہیں ہے, اس میں شرمندگی کی بات ہے. آپ کا آرٹیکل 60 کہتا ہے کہ جب آپ کا لیٹس سے چیئرمین سینٹ اور لیٹس سے ڈپٹی چیئرمین یا اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر ایز پر کانسٹیٹیوشن جو ہی وہ لوگ الیکٹ ہوتے ہیں, تو 15 دن کے اندر اندر آپ لوگوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس آپ لوگوں نے الیکٹ کرانے ہوتے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے, اور ان کی بیسیکلی نامینیشن ہوتی ہے فرام دا جو ٹریجری بینچز ہے یا اپوزیشن بینچز ہے. اور اس کے لحاظ سے سینٹ کا رول 16 ہے اور نیشنل اسمبلی کا رول جو ہے وہ 39 ہے, جو بتاتا ہے کہ جس شخص کو سب سے زیادہ وہ ملتی ہے, کیا کہہ سکتے ہیں اسے, ووٹس ملتے ہیں یا اس کے پاس سب سے زیادہ نمبرز ہیں, ان کو بنایا جاتا ہے. اگر کسی دو کے درمیان میں ٹائی ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر درمیان میں وہ پھر دیکھا جاتا ہے کہ کون سی سب سے بڑی سنگل پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے اور کون دوسری سنگل پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے, اور سب سے بڑی سنگل پارٹی کو پھر مل جاتا ہوتا ہے. اور اس میں پھر یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ اگر درمیان میں خالی ہو جائے تو پھر آپ کیسے وہ کرتے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے اس کو جولائی 2025 میں ہو جانا چاہیے تھا. انہوں نے 7-8 مہینے ڈیلے کیا, 7 مہینے ڈیلے کیا, وچ از ناٹ رائٹ, اور یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. چلو اس سے بھی آگے بات چلے جاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ایک ایسے شخص کو نامینیٹ کیا کہ جس کو ہم لوگ چاہتے تھے کہ دیکھیں, فرض کریں لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف والے جو ہے نا وہ ہاکس ہیں اور وہ لوگ بات نہیں کرنا چاہتے یا وہ لوگ ماحول نہیں ٹھیک کرنا چاہتے. تو ہم لوگوں نے ایک ایسے شخص کو کر دیا کہ جو ان کے ساتھ پہلے رہ چکا ہے, جو ان کے ساتھ چل چکا ہے. تو ہم نے کہا چلو اس کے اوپر ان کو اعتماد ہوگا, ہم ایسے شخص کو کر دیتے ہیں تاکہ کل کو کوئی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بلیم نہ کرے. اور ہم نے اچکزئی صاحب کو اور ہم نے وہ علامہ ناصر صاحب کو ہم نے وہ نامینیٹ کر دیا. اب وہ بن گئے ہیں. اب ان لوگوں نے ایک ہی بات کی جو کہ اس ملک کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی چاہیے. اب پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے جیسے علامہ ناصر صاحب نے بھی کہا اور اچکزئی صاحب نے بھی کہا ہے. اچکزئی صاحب نے کہا ہے آپ مجھے یہ بات بتاؤ کہ عافیہ صدیقی جو کہ ایک ٹیررزم کے چارج میں امریکہ میں گوانٹانامو بے میں بند ہیں, جہاں پہ اجازت نہیں ہے, ادھر بھی جا کے لوگ ان سے مل لیتے, اور یہاں پہ عمران خان کو آپ ملنے نہیں دے رہے. مطلب یہ کیا گوانٹانامو بے سے بھی زیادہ سخت قسم کا جیل ہے, یہ سخت قسم کا کرائم ہے جو عمران خان نے کیا. یہ چیز جو ہے نا یہ تنگ کرتی ہے, ہر ایک کو تنگ کرتی ہے, اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اب اس لحاظ سے دیکھا جائے
تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہو جاتی ہے ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے. ڈائلاگ کیوں ہونا چاہیے؟ کیا عمران خان کی رہائی کے لیے؟ عمران خان کو ویسے بھی رہا ہونا چاہیے, عمران خان کو جیل میں ہی نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی عمران خان کے بغیر نہیں آ سکتی, تو اس سے ڈائلاگ کرنا بہت ضروری ہے. دوسری, پاکستان کے اندر جب بھی پولیٹیکل سٹیبلٹی خراب ہوتی ہے وہ ایک ایونٹ کے بعد خراب ہوتی ہے, اور وہ ہوتی ہے الیکشنز. الیکشنز کے بعد, چاہے وہ 2090 کے, 1990 کے ہو, 1993 کے ہو, 96 کے ہو, 2002 کے ہو, 8 کے ہو, 13 کے ہو, 18 کے ہو, اور یا پھر 24 کے ہو. 24 میں تو حد ہی ہوگی نا, ہر چیز کی حد ہو گئی ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم اس کو کر کے دیکھیں تو اس میں جو الیکٹورل سسٹم ہے, جو الیکشن کمیشن ہے, اس کا رول ہمیشہ بہت خراب رہا ہے. تو اب اس لحاظ سے اس کو ٹھیک کرنے کی اشد ضرورت ہے, جس کو پاکستان تحریک انصاف اور ایٹ دا سیم ٹائم جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو ان کا شک نمبر 3 ہے, جو چیپٹر نمبر 3 ہے, اس میں چیپٹر جس میں 4 اس کے سیکشنز ہیں, سیکشن 24 یا آرٹیکل 24, آرٹیکل 27, 28, 29, 30, یہ چاروں بتاتے ہیں کہ وہ لوگ الیکشن کمیشن کو ریفارم اور الیکشن پروسیس کو وہ ٹرانسپیرنٹ, فری اینڈ فیئر بنانا چاہتے ہیں. آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں, تو رانا صاحب نے تو آج شفاف انتخابی نظام پر بات چیت کرنے کی آفر دے دی ہے, تو کیا پی ٹی آئی اب یہ آفر قبول کرے گی؟ کیونکہ آپ کا بھی یہی ایک پوائنٹ ہے کہ جی شفاف الیکشن ہونے چاہیے, تو یہ آفر تو آپ کے حق میں جا رہی ہے. دیکھیں, بات ہمارے حق کی بات نہیں ہے, بات پاکستان کے حق کی ہونی چاہیے. ایک چیز. نمبر 2, یہ ساری باتیں ضروری ہیں, لیکن ان ساری باتوں کے لیے دیکھیں آپ کو جو پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے نا, آپ نے کوئی کام کرنا ہے, آپ کوئی امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں, آپ کو زمین ایسی چاہیے جو سٹیبل ہو, آپ کو پلیٹ فارم ایسے چاہیے سٹیبل ہو, جو آپ کو انوائرمنٹ ایسی چاہیے وہ سٹیبل ہو. جب تک آپ کے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی, جو کہ پلیٹ فارم ہے, اس میں نہ آپ کی اکنامیکل سٹیبلٹی آئے گی, نہ آپ کی اس قسم کی جو گورننس کی سٹیبلٹی ہے وہ بھی نہیں آئے گی. اور یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے 4 سال کی مسلسل کوشش کے باوجود, ایک تو یہ ویسے بھی نکمے ہیں, لیکن اس کے باوجود چونکہ گراؤنڈز بھی ٹھیک نہیں تھے, تو یہاں پہ نہ کوئی SISCV کے بغیر بھی, ان کے باوجود بھی نہ یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ آئی ہے, نہ یہاں کا GDP بڑھا ہے. 4 سال بدترین دور پاکستان کی ہسٹری میں گئے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 4 سال مسلسل آپ 2 یا 2.5 GDP سے کم رہے ہوں, کبھی ایسا نہیں ہوا. اچھا, ایک دفعہ ہوا ہے, وہ 2 سال کے لیے ہوا ہے یا 2.5 سال کے ہوئے, وہ 1971 کے ڈیبیکل کے بعد ہوا ہے, جب ملک ٹوٹا تھا. 2 سال کے لیے 2 GDP سے کم ہوا تھا, اس کے بعد آج ہوا ہے. یہ 4 سال مسلسل ہوا ہے. اب اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ آگے ہو, میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگوں نے بہت کام کیا ہے. آپ سوچیں, پاکستان کی سب سے بڑی جو سب سے بڑی بیک بون ہے وہ ہماری زراعت ہے. زراعت میں اس پچھلے سال میں ہمارے ٹائم پہ 55,000 ٹریکٹرز بکے تھے, اس دفعہ صرف 24,000 ٹریکٹر بکے. تو اس کا مطلب ہے 30,000 ٹریکٹر کم ہے. تو آپ سوچیں, اس کا مطلب ہے یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں. اب مجھے بتائیے گا کہ یہ جو اپوزیشن لیڈرز بنے ہیں, ان سے پی ٹی آئی کی کیا توقعات ہیں؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کی ان سے کوئی توقعات نہیں ہے. یہ بیسیکلی اس ملک کے لیے ضروری ہے کہ ایک سٹیبلٹی آئے. ہم لوگ ایک اپرچونٹی دے رہے ہیں گورنمنٹ کو, اور وہ لوگ جو کہ طاقت میں ہیں ان لوگوں کو, کہ آپ ایک کام کریں, آپ ہمیں چھوڑ دیں, پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں, ان لوگوں کو لے لیں. اور میری سجیشن ہے, دیکھیں, انڈیویجولز کو چھوڑ دیں آپ. یہ جو پولیٹیکل ایک انوائرمنٹ بن رہا ہے جس میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو ممبران ہیں, 5 یا 6 میں گنا دیتا ہوں, ان کو 1 اچکزئی صاحب, 2 علامہ صاحب, 3 اسد کیسر صاحب, 4 آپ اپنے جو کھوکر صاحب ہیں مصطفیٰ کھوکر صاحب, 5ویں شاہد خاقان عباسی صاحب, اور اس کے ساتھ آپ حسن روف صاحب پی ٹی آئی سے کال لے لیں. ان 6 بندوں کو لے جا کے عمران خان سے ملا دیں. جب یہ پولیٹیکل لوگ, وہ لوگ جو کہ ڈائلاگ کے اوپر زیادہ سٹریس کرتے ہیں, دے آر ناٹ دا ہاکش, دے آر مور ٹورڈز کے بھائی ڈائلاگ ہو جائے, یہ جا کے جب عمران خان سے ملیں گے, جو اس کو انفارمیشن دے گے, جس طریقے سے, دیکھیں انفارمیشن دینے کے طریقے بھی ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک ہی بات بتا رہا ہوں کہ یار ایک آدمی آ رہا ہے, میں اس کو بتانے کے طریقے سے آپ اس کا انٹرپریٹیشن غلط کریں گی. میں یہ بھی اسی چیز میں کہہ سکتا ہوں, آپ یہ سمجھیں گی وہ مجھے مارنے آ رہا ہے, آپ یہ سمجھیں گی وہ مجھے انعام دینے آ رہا ہے. صرف اٹ از ہاؤ آئی نریٹ دیٹ اسٹوری.
आपके डिसीजन फर्क हो जाएगा। तो उस लिहाज से जब ये पॉलिटिकल लोग जाके मिलेंगे तो जिस तरीके से ये बात करेंगे, आई एम श्योर पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये, मेरी नजर में इसका मतलब ये है कि उनको पाकिस्तान की फिक्र नहीं है, उनको अपनी जात की फिक्र है, अपनी सीटों की फिक्र है, या अपने पावर की फिक्र है, या इस किस्म की चीजों की फिक्र है। वरना इससे बेहतर एक जो प्रैक्टिकल स्टेप है मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। हो सकता है मेरी अंडरस्टैंडिंग जरा लिमिटेड। अच्छा सर, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसका मतलब तो ये है कि पीटीआई की आदत पीछे हो जाए, और ये जो 6 नाम आपने बताए, अगर ये खान साहब से जाके मिलें तो कोई वे फॉरवर्ड निकल सकता है। इनमें भी पीटीआई की क्यादत शामिल है जी। सही, असद कैसर बीच में शामिल है, बिल्कुल, रऊफ हसन साहब बीच में शामिल है, मेरी नजर में तो ये लोग शामिल हैं। तो ये मैं इनकम्पस सारी बात बता रहा हूँ, ये सारे वो लोग हैं जो इस वक्त एक किस्म का ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं इन द करंट सिनेरियो। करंट सिनेरियो में ये हुआ है कि एक शख्स और एक पार्टी को निकालने के लिए आपने पूरे आइन को तबाह कर दिया, आपने पूरी जुडिशरी को तबाह कर दिया है। मैं ये कह रहा हूं दोबारा कि इस चीज को एड्रेस करना जरूरी है, और जब तक आप इस चीज को एड्रेस नहीं करेंगे, आप जो मर्जी रद्दोबदल कर ले वो आपको रंग नहीं लाएगा। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, सेनेटर साहब ने एक सजेशन दी है कि 2 अपोजिशन लीडर समेत अगर 6 शख्सियात की इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए तो आगे का वे फॉरवर्ड निकल सकता है। और अब प्रोग्राम के आखिर में गुल प्लाजा वाक़े के हवाले से आज सामने आने वाली अपडेट्स पर बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची के डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सलमान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कल तक लापता अफराद की तादाद 65 बताई जा रही थी और आज जो है वो 81 से ज़ायद बताई जा रही है। ये क्या कन्फ्यूजन है? क्या लापता अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है? जी देखे अभी मेरी वहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब से भी बात हुई है, और अभी वहाँ पे रेस्क्यू के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने मुझे अभी आप बताएं कि 85 जो है मिसिंग पर्सन्स हैं और 27 डेड बॉडियाँ रिकवर की जा चुकी हैं। सही। तो एक चीज़ जिसमें कन्फ्यूजन ये आ रहा है कि इतना, जी वजह क्या बनी है कि इतना डिले भी हो रहा है और ये सब कुछ जो है ये आहिस्ता आहिस्ता अपडेट हमें मिल रही है? इसमें ये कि जी आज मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, तो वहाँ पे आम लोग भी आके रजिस्टर करा रहे हैं अपने नाम वगैरह, और उसमें हम एंट्री बेस को फ्री एंड फेयर कर रहे हैं। उसमें यह कि जो लोग आ रहे हैं अपना नाम वगैरह दे रहे हैं कि हमारे प्यारे या मार्केट में थे, तो हम उनसे उनका सेल नंबर लेते हैं। सेल नंबर लेने के बाद हम उनके लास्ट लोकेशन जो इस गुल प्लाजा की है, अगर उसमें अगर है शो हो रही है तो फिर हम उनको एंट्री करते हैं। इस वजह से थोड़ी डिले प्रोसीजर हुआ। और आज मेरे सामने ऐसे लोग हैं जिनका कोई अजीज ना कोई वर्षा या गुल प्लाजा में नहीं, और वो आके अपनी एंट्री करा रहे थे। तो ऐसी भी चीजें हमें देखनी है कि अकदार को हक मिले, तो इसलिए थोड़ा प्रोसीजर में डिले हुआ, लेंदी हुआ। सही। एक और चीज़ बताइएगा कि जो 3rd फ्लोर है, अब ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे आग जो है वो दोबारा भड़की है। इसकी क्या वजह है? क्या अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका? जी जब तक मैं वहाँ मौजूद था, रेस्क्यू की टीमें, फायर ब्रिगेड के जवानों ने, फायरमैनों ने जाके क्लियर किया 2nd और 3rd फ्लोर। तकरीबन 3-4 बजे तक मैं वहाँ मौजूद था, और वफाकी मिनिस्टर साहब भी आए थे, जाम कमाल साहब भी वहाँ मौजूद थे। तो उस वक्त तो कोई आग लगी हुई नहीं थी, मगर आप अभी कह रही है, मैंने अभी मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी मुझे ऐसी कोई इत्तला नहीं दी कि कोई दोबारा आग लगी है। सही। तो एक और चीज़ बताइएगा कि अब ये जो सूरत हाल है, इसको मज़ीद इसकी क्लियरेंस में कितना टाइम चाहिए? जो मलबा है गुल प्लाजा में, ये क्लियर होने में कितना टाइम लगेगा? देखिए मशीनरी हमारी लगी हुई है, रेस्क्यू की टीमें वहाँ मौजूद हैं, और वहाँ पे असल में जो लवाकिन है और लोग वहाँ जमा होते, उसकी वजह से दुश्वारी पेश आ रही है। तो उनको मैनेज करने के लिए कॉर्डन ऑफ कर दिया है उनको। तो कोशिश है जल्द से जल्द इन लवाकिन के जो वर्षाओं को उनके प्यारे मिले। अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो, मगर वो हमने ऑपरेशन तेज करा दिया, मजीद मशीनरी भी मंगवा ली है, तो हम जल्द से जल्द इसको क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह। और सर ये भी कहा जा रहा है कि जो इसके 7 बिल्डिंग्स थी उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक बिल्डिंग के तो पिलर्स भी टेढ़े हो गए हैं।
نہیں ابھی کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے. اور اس بلڈنگ کے ساتھ جو دوسری بلڈنگ ہے اس میں 10 فٹ کا فرق ہے اور گلی ہے, کوریڈور ہے, اس میں فرق ہے. تو انشاءاللہ اس کو بھی سیکیور کیا ہے. آج سندھ بلڈنگ کنٹرول کی جانب سے ٹیم آ کر وزٹ کر بھی گئی ہیں. انہوں نے دوسرے جو سائٹ کے بلڈنگوں کو کلیئر کرا دیا. جو بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے اس کو کہا ہے کہ ایک ڈینجر ہے جو گل پلازا کی ہے. اور آج ہی سندھ بلڈنگ کنٹرول کی طرف سے یہ لیٹر بھی جاری ہو گیا اور تمام بلڈنگوں کی انسپیکشن کریں گے. اور آپ کو میں ایک اور اچھی خبر دوں گا کہ تاجر برادرین کے ساتھ جو کل میٹنگ ہوئی تھی چیف منسٹر صاحب کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر, اب وہ کل 2 دن کے بعد اپنے تمام شاپنگ مال میں کیمپس لگا کر وہاں کی افسران ذمہ داران بیٹھ کر جو بھی ان کے ایشو ہیں ان کو ٹیکل کریں گے تاکہ مزید ایسے کوئی حادثات پیش نہ آئیں. بہت شکریہ سلمان صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, سلمان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سانحہ گل پلازا کے بعد جتنی بھی کمرشل مارکیٹس ہیں ان کی پراپر انسپیکشن کا عمل شروع ہو گیا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.